السلام علیکم سامعین، 14 شوال المکرم اور 24 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اور 76 سالہ مسافر حیات کا سوانحی خاکہ۔ خبر کے لیے وہیں سے مفتی خبیب معصوم قاسمی ہمارے رابطے میں ہیں۔ پہلے بتا دوں کہ ہم خبر کے بعد میں حضرت مرحوم کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کریں گے جو ہمیں حافظ عزیز احمد نے ارسال کیا ہے، انہی کی زبان میں وہ ہم پیش کریں گے۔ فی الحال آپ یہ سن رہے ہیں کہ آج ندوۃ العلماء لکھنؤ کے احاطے میں مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے، اور نماز جنازہ ان کے بیٹے ہیں، نماز جنازہ ان کے بیٹے مولانا عبدالباری نے پڑھائی ہے، اور یہ نماز جنازہ ان کے بیٹے نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کی ہدایت پر پڑھائی ہے۔ وہاں تدفین میں مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا بلال حسن ندوی، مولانا محمد عرفان، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد سلمان منصور پوری اور مولانا عتیق سنبلی، اس طرح کے لوگ وہاں تدفین میں شریک رہے ہیں۔ ادھر جس طرح کا ماحول ہے پورے ملک میں، چونکہ غم کا ماحول ہے اور یہ بڑے عالم دین تھے، یہاں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانے بون سے مولانا نجم الحسن تھانوی اور بدر العلوم گڑھی دولت سے مولانا محمد عاقل قاسمی، جمعیت علماء ضلع صدر مولانا ساجد قاسمی، مفتاح العلوم جلال آباد کے محتمم قاری ولی اللہ خان شیروانی، اور ادھر دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا سفیان قاسمی، نائب محتمم مولانا شکیب قاسمی، اور ادھر سلسلہ تھانوی خلیفہ اجل حضرت مولانا بلال تھانوی، قاری فرمان لونی، اور ادھر گاؤں بوڈینا سے جہاں حضرت کی بہت آمد و رفت تھی مولانا محمد علی مفتاحی، اور صوفی جمیل، مظفر نگر سے مولانا گلزار قاسمی، اور ادھر سلسلہ مفتی الہی بخش اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا نور حسن راشد، اور مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کے محتمم مفتی ابوالحسن ارشد، اور بنگال سے مولانا محمد مظاہری اور مولانا عبدالرؤوف گنگیرو، مولانا شرف مدرس مدرسہ دارالعلوم شاہ بہلول سہارنپور، اور ادھر شملہ سے مولانا ممتاز قاسمی، اور امبالہ سے مولانا اصغر قاسمی، جامعہ دارالسلام امبالہ کے محتمم مولانا جاوید ندوی، راجپورہ سے مولانا ولی اللہ ندوی، اور جامع امام ولی اللہ پھلت سے مولانا وسیع سلیمان ندوی، مفتی عاشق پھلتی جو قاضی شہر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ادھر سے مولانا محمد طاہر، اور ادھر چندی گڑھ سے مولانا عمران مجددی، اور مولانا شکیل قاسمی، اور جمعیت علماء ہند متحدہ پنجاب کے صدر جو ہیں مولانا ہارون قاسمی۔ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس پیغامات موصول ہوئی ہیں، ان سب نے مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کیا ہے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اب آپ حضرت والا کی سوانحی خاکہ مکمل سنیں۔ اس تاریخ بیانی میں کوئی بات کہیں چوک ہو گئی ہو تو آپ مرائے مہربانی ہمارے واٹس ایپ نمبر 96 27 70 90 14 پر ہمیں مطلع کر دیں۔ موقع کی چند تصاویر ویڈیوز پیش خدمت ہیں۔ ہم دوبارہ خبر کے لیے مفتی خبیب معصوم قاسمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سوانحی خاکہ۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ وقت کے تقاضوں اور حالات سے باخبر قومی، ملی، تعلیمی اور اجتماعی جدوجہد کے میدانوں میں سرگرم اور بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ان سب باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کی ایوانوں میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی ایک ہندوستانی سنی دیوبندی عالم دین، مبلغ اور ملی قائد تھے جنہوں نے 7 سال تک متحدہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی اور 13 سال تک جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ 1367 ہجری مطابق 1947 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نور اللہ مرقدہ کے پوتے اور مولانا عبدالسلام فاروقی لکھنوی رحمہ اللہ کے فرزند اکبر ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ آپ نے قاعدہ اور ناظرہ مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں پڑھا اور اس کے بعد ایک نابینا استاذ کی نگرانی میں قرآن مجید حفظ کیا۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے جد امجد امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں۔
14 سال کی عمر میں آپ نے تراویح پڑھائی اور عربی کی تعلیم جامعہ حسینیہ محمدی لکھیم پور میں حاصل کی۔ پھر آپ نے مظاہر علوم سہارنپور کا سفر کیا اور وہاں داخلہ لے کر 1386 ہجری مطابق 1966 عیسوی تا 1388 ہجری مطابق 1968 عیسوی 3 سال وہاں رہ کر شرح جامی الفوائد السیاحیہ سے مشکات المصابیح تک کی کتابیں پڑھیں۔ آپ رحمہ اللہ کے اساتذہ مظاہر علوم سہارنپور میں مولانا محمد یونس جونپوری بھی شامل تھے۔ زمانہ طالب علمی میں مولانا عبدالعلیم فاروقی مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم مولانا محمد اسد اللہ رامپوری رحمہ اللہ کے خادم تھے اور ان سے علمی اور روحانی طور پر استفادہ کرتے رہے۔ بعد میں آپ نے شیخ الحدیث مولانا شیخ محمد زکریا کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین حضرت مولانا محمد طلحہ کاندہلوی علیہ الرحمۃ سے بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ میں ان کے خلیفہ و مجاز مقرر ہوئے۔ مظاہر علوم سہارنپور کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور 1399 ہجری مطابق 1969 عیسوی میں وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ نے صحیح بخاری مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمہ اللہ سے پڑھی ہے۔ آپ کے مشہور اساتذہ اکرام میں امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اسد اللہ رحمہ اللہ سابق ناظم جامعہ مظاہر علوم سہارنپور اور حضرت مولانا وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے تکمیل عربی ادب کے بعد سن 1971 عیسوی میں لکھنؤ واپس آ گئے اور مشہور دینی درسگاہ دارالمبلغین میں تدریسی فرائض انجام دینے لگے۔ سن 1972 عیسوی میں شادی ہوئی۔ 1973 عیسوی میں والد محترم مولانا عبدالسلام فاروقی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ادارہ دارالمبلغین لکھنؤ کا انتظام بھی آپ کے ذمے ہو گیا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ رافضیت اور شیعیت کے موضوع پر خاصی مہارت رکھتے تھے۔ آپ دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم تھے، جسے آپ نے دفاع اسلام اور حقانیت اسلام کی اشاعت کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اس وقت مجلس تحفظ ناموس صحابہ لکھنؤ کے صدر تھے۔ سن 1998 عیسوی سے آپ رحمہ اللہ لکھنؤ میں سالانہ جلوس مدح صحابہ منعقد کرتے آ رہے تھے، جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا شمار جمعیت علماء ہند کے معروف رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ 23 جنوری 1995 عیسوی تا 23 دسمبر 2001 عیسوی آپ نے متحدہ جمعیت علماء ہند کے 10ویں ناظم عمومی کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی تقسیم اور حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایما پر دوبارہ جمعیت علماء ہند کے قومی ناظم عمومی منتخب ہوئے۔ 8 اپریل 2008 عیسوی سے 15 اکتوبر 2020 عیسوی تک آپ نے جمعیت علماء ہند کے پہلے ناظم عمومی کے طور پر خدمات انجام دیں اور آخر میں آپ نے جمعیت علماء ہند کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ سن 1419 ہجری مطابق 1998 عیسوی سے تا وفات آپ رحمہ اللہ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ 2018 عیسوی میں مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کی ایما پر آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس شورا کے رکن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دینی تعلیم ٹرسٹ لکھنؤ کے چیئرمین اور امیر شریعت اتر پردیش تھے اور سینکڑوں دینی مدارس کے سرپرست اور عظیم الشان تحریک مدح صحابہ کی قیادت بھی آپ ہی فرماتے رہے ہیں۔ تحریک مدح صحابہ کے سلسلہ میں ملک اور بیرون ملک تقریباً پورے ہندوستان اور بیرون ممالک میں پورے خلیج، عراق، انگلینڈ اور پاکستان وغیرہ کے مختلف دورے کیے ہیں، جس میں بیرون ممالک کے سینکڑوں علماء نے آپ سے استفادہ کیا، جن میں امیر عظیمت حضرت مولانا علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت جید اکابر علماء شامل ہیں۔ سن 2016 عیسوی میں لکھنؤ میں شیعوں نے سعودی عرب کی جانب سے نمر باقر النمر کی پھانسی پر احتجاج کیا تو مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا موازنہ بھارت میں اجمل قصاب کو پھانسی دیے جانے سے کر دیا تھا، جس پر شیعہ عالم کلب جواد نے مولانا عبدالعلیم فاروقی پر حقوق اقلیت کے لیے آواز بلند کرنے والے کو دہشت گرد کہنے کا الزام لگایا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں سعودی عرب کے خلاف احتجاج کسی دوسرے ملک کی سلامتی میں مداخلت ہے۔ ساتھ ہی مولانا فاروقی نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ سعودی عرب حکمرانوں نے اپنی سرزمین کے قانون کے مطابق
اسے جینی نمر کو پھانسی دی ہے، لیکن شیعہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر اجمل قصاب کی پھانسی کے خلاف دوسرے ممالک میں احتجاج کیا جائے تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ مارچ 2020 عیسوی میں مولانا عبدالعلیم فاروقی نے کہا تھا کہ ہمیں آج ایسے ہندوستان کی ضرورت ہے جہاں مندروں کی حفاظت کے لیے مسلم سماج کے لوگ آگے آئیں اور مساجد کے تحفظ کے لیے برادران وطن آگے آئیں۔ ایک ایسا ہندوستان جس میں نام پوچھ کر اور نام دیکھ کر کسی کا کام نہ ہو، ذات برادری کی بنیاد پر کارکردگی نہ دیکھی جائے، بلکہ سب کو مساوی حقوق ملیں۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کی کلمی خدمات درج ذیل ہیں۔ احتساب قادیانیت جلد نمبر 55 میں مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک مضمون جو عقیدہ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ درج ذیل تصنیفات بھی قابل ذکر ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاندین کے اعتراضات، آئینہ مرزا اور مذہب شیعہ کا علمی محاسبہ۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ گزشتہ کئی ماہ سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ایک سے زائد مرتبہ آپریشن بھی ہوا، ہسپتال میں داخل رہے، مگر صورتحال نازک ہی ہوتی چلی گئی۔ بالآخر آج 14 شوال المکرم 1445 ہجری مطابق 24 اپریل سن 2024 عیسوی بروز بدھ نماز فجر سے پہلے 76 برس کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کی تمام دینی، علمی، مذہبی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مولانا عبدالعلیم فاروقی کی نماز جنازہ انشاءاللہ آج 24 اپریل بروز بدھ بعد نماز عصر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ادا کی جائے گی اور تدفین عیش باغ قبرستان میں عمل میں لائی جائے گی۔